انفو گورنر کے ناظرین کو السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی نئی قسط حاضر خدمت ہے۔ حجۃ الوداع سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج جو 10 ہجری میں کیا گیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد لوگ جوک در جوک دار اسلام میں داخل ہو رہے تھے، یعنی اب پیغام توحید صرف عرب ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں گونج رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقصد جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا اب پورا ہو چکا تھا، یعنی وہ دین جو عالمگیر دین کی حیثیت سے آیا تھا اسے عالمگیر مذہب کی حیثیت حاصل ہو چکی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ جب خدا کی مدد آ چکی تم نے دیکھا کہ لوگ جوک در جوک دار اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو خدا کی حمد کی تسبیح پڑھو اور استغفار کرو، خدا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ وحی اس بات کی طرف اشارہ تھی کہ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں رہنے کی ضرورت نہیں رہی۔ جس مقصد کے لیے آپ ہادی برحق بنا کر بھیجے گئے تھے وہ پائے تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ تمام مسلمانوں کو یکجا کر کے اسلامی تعلیمات کو ان کے سامنے ایک بار پھر دہرایا جائے۔ مسلمانوں کے یکجا کرنا اور ان سے خطاب فرمانا ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تمام مسلمانوں کے ہمراہ حج کرنا تھا۔ اس ارادے کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ تمام مسلمانوں کے ہمراہ اس سال آپ حج کریں گے۔ مسلمانوں کے لیے یہ نہایت پرمسرت خبر تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں حج کریں گے۔ تمام مسلمان اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے آنن فانن جمع ہو گئے۔ ان مسلمانوں کی تعداد عام طور پر 1 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے۔ 10 ہجری قید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کو بھی ساتھ چلنے کا حکم فرمایا۔ مکہ کے قریب ذل حلیفہ کے مقام پر پہنچ کر احرام باندھا۔ چاروں طرف مسلمانوں کا ہجوم تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لبیک فرماتے تو 4 سو مسلمانوں کی یہی صدا گونجتی تھی۔ مکے کے قریب پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام صرف میں قیام فرمایا اور دوسرے دن غسل کر کے مکے میں داخل ہوئے۔ خانہ کعبہ پر نگاہ پڑی تو بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا، اے خدا اس گھر کو اور زیادہ عزت اور شہرت دے۔ پھر خانہ کعبہ کا طواف کیا، اس کے بعد مقام ابراہیم میں نماز ادا کی اور پھر صفا کی طرف تشریف لے گئے۔ یہاں سے مروہ پر تشریف لے گئے اور طواف اور سعی سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں کو جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے عمرہ تمام کر کے احرام کھولنے کا حکم دیا۔ 8ویں تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں قیام فرمایا۔ دوسرے دن عرفات کے میدان میں تشریف لے گئے۔ دوپہر کے بعد ناقہ پر سوار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے خطاب فرمایا۔ یہ وہی خطبہ ہے جو خطبہ حجۃ الوداع کہلاتا ہے اور تمام اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ مسلمانوں کا ایک سیلاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف موجزن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب تعریف خدا کے لیے، ہم اس حمد و ثنا کرتے ہیں اور اس سے مدد و مغفرت چاہتے ہیں، اس کے سامنے توبہ کرتے ہیں، اس کے دامن میں اپنے نفس کی خرابیوں اور برے اعمال سے پناہ چاہتے ہیں۔ جس کو خدا ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہے۔ بندگان خدا، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ لوگو سنو، میں تمہیں وضاحت کے ساتھ بتاتا ہوں، کیونکہ شاید میں اس سال کے بعد کبھی تم سے اس جگہ نہ مل سکوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جاہلیت کے تمام دستور میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ آپ جاہلیت کے تمام دستور اور رسوم دیکھ چکے تھے، ان کو اسلام نے ختم کر دیا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بیہودہ رسوم و عقائد کے خاتمے کا اعلان مسلمانوں کے سامنے کر دیا۔ اسلام سے قبل لوگ مختلف طبقات میں بٹے ہوئے تھے اور طبقاتی مراحل قائم ہو گئے تھے، یعنی آقا اور غلام کا فرق، امیر و غریب کا فرق، گورے اور کالے کا فرق، عربی اور عجمی ہونے کا فرق، غرض ہر ایک اپنی الگ حیثیت میں تھا۔
اس فرق کو ختم کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو بے شک تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے۔ ہاں، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر، سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر یہ واضح کر دیا کہ سب مسلمان ایک ہی رنگ و نسل سے ہیں۔ جہاں مسلمان طبقات میں بٹے ہوئے تھے، وہاں ایک دوسرے سے کوئی دلی تعلق بھی قائم نہ تھا، ایک دوسرے سے کوئی رشتہ نہ تھا اور اپنے سے کمتر سے نہایت جابرانہ سلوک کیا جاتا تھا۔ مثلاً غلاموں کا طبقہ، ان کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تمہارے غلام، ہاں تمہارے غلام، ان کا خیال رکھو، جو تم کھاؤ ان میں سے ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہ ان کو پہناؤ۔ زمانہ جاہلیت میں خون کا بدلہ خون سے لیا جاتا تھا اور یہ انتقامی کارروائی پشت در پشت چلی آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم بد کا خاتمہ کر دیا۔ اس موقع پر فرمایا، جاہلیت کے تمام خون باطل کر دیے گئے اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے ربیہ بن حارث کے بیٹے کا خون باطل کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ تم پر کوئی ایسا نکٹا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، امیر بنایا جائے جو تم میں کتاب اللہ کو قائم کرے۔ یعنی اس میں یہ وضاحت کر دی کہ اگر تمہارا حاکم یا امیر کوئی بھی کیوں نہ ہو، خواہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، وہ اگر تمہیں قرآن کی روشنی میں احکامات کا پابند کرے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری تم پر لازم ہو جاتی ہے۔ یعنی امارت اور حاکمیت انسانی رتبے کے لحاظ سے نہیں ہے، بلکہ جو شخص اللہ اور رسول کے احکامات کی پابندی کرے اور اس کے مطابق نظام حکومت چلائے تو وہ یقیناً ایک بہتر حکمران ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو جس ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اس کی مثال بھی آپ کے سامنے تھی۔ اسلام عورتوں کو بھی حقوق عطا کرتا ہے۔ اسلام نے عورتوں کی مظلومیت کو ختم کر کے ان کو بھی مردوں کے مساوی حقوق دیے ہیں۔ ان کی حقوق کی وضاحت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبۃ الوداع میں فرمایا، تمہارے اوپر جس طرح عورتوں کے حقوق ہیں، اسی طرح ان پر تمہارے کچھ حقوق واجب ہیں۔ عورتوں پر بھی تمہارا حق ہے، بس عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو اور ان سے بہتر سلوک کرو، کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں اور خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی، اور کسی عورت کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں سے بغیر اس کی اجازت کے کسی کو کچھ دے۔ سارے عرب میں سودی کاروبار عروج پر تھا، سرمایہ دار اور غریب کا تقاضا ظالمانہ روش پر قائم تھا، لیکن سود کا لین دین اسلام میں ناجائز ہے۔ یعنی یہ کاروبار ایک برا فعل ہے۔ اس برائی سے بچنے کی تلقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی، تمام سودی کاروبار آج سے ممنوع قرار پاتا ہے، اور سب سے پہلے اس کی ابتدا میں اپنے خاندان کے عباس بن عبد المطلب کے سود کو باطل قرار کر کے کرتا ہوں۔ اسلام میں وراثت کے بھی اصول وضع کر دیے گئے ہیں، ان میں سے ہٹ کر وراثت لینا جائز نہیں ہے۔ ان اصولوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں اس طرح فرمایا، خدا نے میراث میں ہر وارث کا جداگانہ حصہ مقرر کر دیا ہے۔ اب کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ لڑکا اس شخص کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہو، اور جو شخص اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے، اور جو غلام اپنے آقا کے کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ اسلامی تعلیمات کا منبع و مرکز اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ انسان کے کردار و افعال کو صراط مستقیم پر چلانے کے لیے قرآن کریم ہی وہ کتاب ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی رہبر ہے۔ قرآن کریم کی عظمت اور اہمیت آپ نے ان الفاظ میں بیان کی، لوگو میری بات سمجھ لو، میں نے حق تبلیغ ادا کر دیا اور تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اس پر قائم رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے، یعنی کتاب اللہ اور اس کے نبی کی سنت۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قیامت کے دن تم سے میری بابت دریافت کیا جائے تو کیا جواب دو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہم یہی شہادت دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا پیغام پہنچانے کا وہ فرض
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے عائد کیا تھا پورا کر دیا۔ مسلمانوں کے اس جواب پر آپ نے آسمان کی طرف اپنی انگشت مبارک اٹھائی اور فرمایا، اے خدا تو گواہ رہنا۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ادا کیے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی یہ آیت نازل ہوئی، آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، تمہارے لیے مذہب اسلام کا انتخاب کیا۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ اس دین کی آج تکمیل ہو گئی جس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ وحی کے سلسلے کی یہ آخری آیت تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ اسلام کی بنیادی تعلیمات، عقائد، اخلاق و معاشرت اور اصول شریعت کا ایک جامع ضابطہ ہے۔ یہ ایک عالمی منشور تھا جو ساری دنیا کے لیے تھا اور جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبۃ الوداع میں وضع کر دیا۔ یہ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے کی وضاحت کر دی تھی اور زمانے جاہلیت کے تمام دستور و رسوم اور عقائد کو ختم کر کے اسلامی شریعت کے نفاذ کا اعلان کیا تھا اور اپنے بعد لوگوں کو گمراہی سے بچنے کی تلقین کی تھی۔ یہ خطبہ محض الفاظ کی بندش نہ تھی بلکہ اپنے انداز ایک ایسے پیام عمل لیے ہوئے تھا۔ اس میں اسلام کے ہر اصول کی وضاحت کی گئی تھی۔ یہ تمام اسلام کے ذریعے اصول تھے جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے اپنے خطبے کے ذریعے ایک بار پھر دہرایا تھا اور اس کے ساتھ ہی ان پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کر دی تھی، کیونکہ اسلام ایک ایسی تحریک تھی جو طویل جد و جہد اور انتہائی صبر و استقلال کے بعد کامیاب ہوئی تھی، کیونکہ یہ کامیاب ہونے کے لیے ہی دنیا میں آیا تھا۔ حق و باطل کا فرق واضح ہو چکا تھا، باطل مٹ چکا تھا اور حق کا غلبہ تھا۔ یہ مسلمانوں کے لیے نہایت مسرت آمیز لمحات تھے کہ جس میں اسلام لانے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو کر خدا کے حضور اپنی بے مثال کامیابی پر سربسجود تھی۔ خطبے کے بعد آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا اور ظہر و عصر کی نماز ادا کی جو ایک ساتھ ادا کی گئی۔ غروب آفتاب کے وقت آپ عرفات کے مزدلفہ تشریف لے گئے۔ دوسرے دن سورج نکلنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے روانہ ہو گئے اور قربان گاہ تشریف لے گئے۔ یہاں مناسک حج ادا کرنے کے بعد منا تشریف لے آئے، جہاں 12 ذی الحج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ہمراہ قیام فرمایا۔ 13 ذی الحج کو مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور خانہ کعبہ کا الوداعی طواف کیا۔ الوداعی طواف کے بعد تمام قافلے اپنی اپنی منزلوں کی سمت روانہ ہوئے اور آپ انصار و مہاجرین کو لے کر مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں 1-2 مقامات پر مختصر قیام کے بعد مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ اس حج سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد توحید خالص کا اعلان اور تعلیم اسلام کی اشاعت عامہ تھا۔ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس حج میں آخری تبلیغ فرمائی تھی، اس لیے اس حج کا نام حجۃ البلاغ بھی ہے، اور چونکہ اس حج میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے کلمات تولی فرمائے تھے، اس لیے اس کا نام حجۃ الوداع بھی ہے۔ تو ناظرین، کیسی لگی ہے میری ویڈیو؟ اگر اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسرے گروپس میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔